جی، پاکستان اور بالخصوص پنجاب میں جو آنے والا جو سیلابی صورتحال ہے اور جو سیلاب ہے، اس حوالے سے بہت سی چیزیں چل رہی ہیں اور اس وقت ہم جو موجود ہیں جو پاکستان کے جو انڈس واٹر کمشنر ہیں مہر علی شاہ صاحب کے ہمراہ، اور ان سے جانتے ہیں کہ لیٹسٹ کیا صورتحال ہے اور بہت سی چونکہ چیزیں اس میں چل رہی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ جی آبی جارحیت ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ جی بہت ہی خوفناک فلڈ تھا، بہت ہی اس سے نقصان پہنچایا ہے۔ ان کے مطابق چونکہ یہ ٹیکنیکل چیزیں جو ہیں یہ دیکھ رہے ہیں بڑے عرصے سے، اور اسپیشلی طور پر جو ٹریٹی جس کو خود ساختہ طور پر بھارت نے جو ہے منقطع کیا ہے، وہ تمام تر معاملات ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں۔ بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا، کیونکہ آپ ہر گھنٹے کی صورتحال کو جو ہے وہ مانیٹر بھی کر رہے ہیں۔ یہ بتائیں کہ سب سے پہلے کہ یہ جو ایک تو انڈس واٹر جو ٹریٹی کے حوالے سے جو معاملہ تھا، بڑا دانستہ طور پر اب بھارت جو ہے وہ ڈیٹا یہاں پر نہیں بھیج رہا، فورن آفس کو بھیج رہا ہے، اور یہ تمام تر معاملات ہیں، تو اس حوالے سے ذرا اپڈیٹ کیجیے گا کہ کیا صورت ہے۔ میں آپ کے ساتھ جو فیکٹس شیئر کروں اس کے اندر، جیسے آپ کے علم میں ہے کہ 24 اپریل 2025 دس ایئر تو جو ہے وہ گورنمنٹ آف انڈیا نے گورنمنٹ آف پاکستان کو انفارم کیا کہ انہوں نے یونیلیٹرلی ٹریٹی کو ابینس میں پلیس کیا ہے، جس کے اوپر پاکستان کا ایک بڑا کنسیڈرڈ سٹانس ہے کہ جو ہے وہ انڈس واٹر ٹریٹی کو یونیلیٹرلی ابینس میں پلیس نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے، لیکن انڈیا کی طرف سے کیونکہ اس کو ابینس میں پلیس کیا گیا ہے تو دیر فور ٹریٹی فریم ورک کے نیچے انڈیا کی طرف سے اس سال ہمارے پاس فلڈز کی کوئی ایڈوانس انفارمیشن انڈر دا ٹریٹی فریم ورک نہیں آئی۔ ہاؤ ایور یہ ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا نے اپنے جو ان کا ہائی کمیشن ہے اسلام آباد میں، تو اپنے ہائی کمیشن کے ذریعے انہوں نے ہماری وزارت خارجہ کو کوئی تقریباً پچھلے کوئی 10 روز سے وہ ڈیلی بیسس پہ ہمیں کوالیٹیٹیو مینر میں وہ ہمیں انفارم کر رہے ہیں، جس میں انہوں نے ہمیں ستلج، راوی اور چناب کے حوالے سے جو فلڈز کی اطلاعات ہیں وہ کوالیٹیٹیو فارم میں دی ہیں۔ کوالیٹیٹیو کا بھی میں آپ کو وضاحت کر دوں کہ اس میں فلڈ کا میگنیچیوڈ نہیں بتایا جاتا، صرف اطلاع دی جاتی ہے کہ یہاں پہ اونچے درجے کا سیلاب آ رہا ہے۔ تو یہ اس حد تک ہمارے پاس جو ہے فلڈ کی انفارمیشن انڈیا کی طرف سے آئی ہے۔ جی اور سر چونکہ آپ ایک عرصے سے جو ان دریاؤں کو دیکھ رہے ہیں، سٹوریجز کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ کہنا کہ جی آبی جارحیت، کیونکہ وہاں پہ تو فلیٹس جو 3 جون کے جو ڈیمز ہیں وہ بالکل فل اپ ہو چکے تھے، تو وہاں پہ تو جو پانی وہاں پر آ رہا ہے وہی آگے جو ہے نیچے ہماری طرف وہ آ رہا ہے، تو اس حوالے سے بتائیں، کیونکہ وہاں پہ بھی کوئی ان کے سٹوریج جو ہیں وہ کوئی ٹوٹے ہیں کیا، کوئی اس حوالے سے بات کریں۔ دیکھیں، اس کے اندر اگین فیکٹس کو دیکھنا ہوگا۔ فیکٹس کے مطابق جو اپر کیچمنٹس ہیں ہمارے پاس جو ہیں وہ ستلج ریور کے، راوی کے، ایون بیاس کے بھی، کیونکہ بیاس پاکستان کے اندر انٹر نہیں کرتا اس طرح سے، لیکن ستلج، بیاس، راوی اور چناب کے اندر مونسون کے ون آفٹر اندر کافی ایکسٹریم ایونٹس آئے ہیں، جن کی وجہ سے جو رین فالز ہیں وہ انڈیا کے اندر جو ان کے واٹر سٹوریجز ہیں بڑے ہمارے جو ہیں وہ ایسٹرن ریورز کے اوپر، جس میں ستلج پہ بھاکڑا ہے، بیاس ریور پہ پونگ ڈیم ہے، اور راوی کے اوپر رنجیت ساگر ڈیم ہے۔ تو یہ مونسون کے سپیلز کی وجہ سے رین فال ان ڈیمز کے اپ اسٹریم پہ بھی ہوئی ہے اور ان کے ڈاؤن اسٹریم پہ بھی ہوئی ہے۔ تو نیچرلی جو پاکستان کے اندر فلو آتا ہے وہ فلو جو ہے وہ اس میں کنٹریبیوشن دونوں سائڈ سے ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انیشلی جو فلڈز آئے تھے 26 اگست کے بعد سے لے کے اور 2 روز قبل تک، تو ان میں زیادہ تر کنٹریبیوشن انڈین ڈیمز کے ڈاؤن اسٹریم پہ جو رین فال کے سپیلز ہیں وہاں سے ہوئی ہے، اور اس کے بعد نیچرلی ان کے جو ڈیمز بھر چکے تھے اس کے بعد، تو جو اب بعد میں جو ہمارے پاس یہ سپیلز آ رہے ہیں وہ ہمارا یہی خیال ہے کہ وہ اوپر سے ڈیمز کی بھی ریلیزز انکریز ہو چکی ہیں، کیونکہ ان کے ڈیمز اپنی کیپیسٹی پہ فل ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد جو پانی وہاں سے وہ ریلیز کر رہے ہیں وہ پانی بھی اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ اور جہاں تک چناب کی بات ہے تو چناب کے اندر جموں توی میں بھی کافی بارش ہوئی ہے، اور چناب مین سٹیم کے اوپر بھی کافی بارش ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ابھی دوسرا ریلا جو ہے وہ ہمیں مرالا کے اوپر ریسیو ہوا تھا، اور اب وہ پانی جو ہے وہ 5.5 لاکھ کو اس نے پہلے ایکسیڈ کیا تھا کوئی ابھی سے 7-8 گھنٹے پہلے، اور اب اس وقت وہ 465,000 کیوسک پہ مرالا پہ ہے، لیکن اب وہ ڈاؤن اسٹریم پہ ٹریول کر رہا ہے۔ تو نیچرلی ہمارے پاس اس وقت اوور آل پاکستان کے اندر جہلم اور انڈس کو چھوڑ کے جو باقی ریورز ہیں ان کے اندر فلڈ کی سچویشن ہے، اور یہ فلڈ کی سچویشن جو ہے وہ آئندہ پنجاب کی حد تک کوئی آج سے کوئی 5 سے 6 روز 7 روز تک رہے گی، اور اس کے بعد پھر یہ سچویشن جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جائے گی انٹو دا سندھ پروونس۔ اور ہمارا یہ خیال ہے ایک محتاط اندازے کے مطابق کہ
کو تقریباً 17-18 ستمبر تک یہ پانی اور 17-18 ستمبر کے بعد تک یہ پانی جو ہے وہ بحیرہ عرب میں جا کے ختم ہوگا. اچھا 17 سے 18 سپٹمبر تک جی ہاں جو ہے وہ سندھ پروونس کے اندر سے یہ سیفلی کراس کرے گا. سر ویسے تو ہم نے دیکھا کہ چونکہ والیوم کا ہی سارا اس میں دار و مدار ہوتا ہے، اس کی وجہ سے تھوڑے تباہیاں ہوتی ہیں، سارا معاملات ہوتا ہے. کیا جو اریگیشن اور جو بیراجز ہیں اور جو انفراسٹرکچر ہے، کیا اس کو ان فلڈز نے کوئی بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے؟ کچھ کو تو ہم نے دیکھا کہ خود بلو اپ کیا جا رہا ہے جس اندر، لیکن اس کے علاوہ دیکھیں الحمدللہ اس وقت پاکستان کے جتنے بیراجز ہیں وہ الحمدللہ انٹیکٹ ہیں. کسی بھی بیراج کے اوپر کوئی بریچ اس طرح سے جو ہے وہ بیراج کو ڈیمیجنگ بریچ نہیں ہوئی. جو بریچز ہوئی ہیں وہ کنٹرول بریچز ہیں جو کہ بیراج کے آپریشن کا حصہ ہوتی ہیں کہ اگر آپ کے پاس دریا میں اس بیراج کی فلڈ کو ڈسچارج کرنے کی کیپیسٹی سے زیادہ پانی آ جائے نیچر کی طرف سے، تو آپ نے بیراج کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بیراج کے اپ اسٹریم پہ بریچنگ سیکشنز ہوتے ہیں جو کہ کنٹرول بریچنگ کی جاتی ہے، اور وہ پرپزلی ہوتی ہے. اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ بیراج کو نقصان سے بچا سکیں. تو بیراج کو نقصان سے بچانے کے لیے قادر آباد کے اوپر بھی جو ہے وہ بریچ ہوئی ہے، اور خدا نخواستہ اگر کہیں آگے ضرورت پڑی، میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ آگے ہمیں کنٹرول بریچنگ کی بھی شاید ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن جہاں پہ اگر کوئی پڑے گی تو اگر کنٹرول بریچنگ ہو رہی ہے تو بیراج کو جو ہے وہ اسٹرکچر کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، اور ابھی تک نہیں پہنچا. یہ جو تینوں جو دریا ہیں ان میں اس لیول کا پانی کتنے عرصے بعد آئے؟ دیکھیں ہمارے پاس جو پاسٹ میں اگر ہم دیکھیں تو 1988 کا ایک بڑا فلڈ تھا جو راوی اور ستلج کے اندر آیا تھا، اور 1988 کے بعد پھر جو ہے 1995 میں، 1996 اور 1997 کے اندر بھی فلڈز آئے ہیں، جس میں 95 کا فلڈ پھر 1988 کے بعد ذرا بڑا فلڈ تھا. اور اگر آپ اس سے بھی پیچھے چلے جائیں تو 50s کے اندر بھی اس قسم کی فلڈز کی سچویشن رہی ہے. لائک ستلج کے اندر جو ہے وہ 50s میں کافی بڑا فلڈ آیا تھا، سلیمان کی پہ 5 لاکھ کو وہ کراس کیا تھا. تو اگر ہم ریسنٹ پاسٹ کی بات کریں تو 1988 ایک ایسا ریفرنس ہے جس کے ساتھ آپ اس کو کمپیئر کر سکتے ہیں کہ ستلج میں اور راوی کے اندر بڑا فلڈز آیا تھا اور پھر اب آیا. سر جو سندھ جو پروونس ہے وہاں پر کتنا کیوسک پانی جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جا کے ہٹ کرے گا؟ کتنا وہ اس کے کتنا والیوم ایکسپیکٹ کریں؟ دیکھیں اس میں اس وقت سچویشن اس طرح سے ہے، ویسے تو زیادہ اس کے اوپر این ڈی ایم اے اور فیڈرل جو یہ ہے وہ فلڈ فور کاسٹنگ ڈویژن زیادہ آپ کو اوتھینٹک خبر دیں گے، لیکن جو ہمارا ایک محتاط اندازہ ہے اس میں آپ اس چیز کو خود بھی آبزرو کر رہے ہیں کہ پانی جو ہے نا وہ ڈفرینٹ رین فال کے سپیلز کی وجہ سے ون آفٹر این ادر سیلاب کے ریلے پیدا ہو رہے ہیں اور وہ آ رہے ہیں. ایک ریلا آیا جیسے مرالا کے اوپر، اس نے وہ 9 لاکھ کو جو ہے وہ 9 لاکھ کیوسک کو اس نے کراس کیا اور پھر وہ جو ہے وہ ریسیڈ کر گیا. اب اس کے بعد 5.5 لاکھ کا ایک اور ریلا آیا. تو یہ ون آفٹر این ادر آ رہے ہیں. جو بعد کے ریلے ہیں وہ آپ کے دریا کے اندر آلریڈی آپ کا سیچوریٹ ہو گیا ہے، ویٹ ہوا ہوا ریور بیڈ، تو یہ تیزی سے ٹریول کرتے ہیں. تو ان تمام ریلوں کو اگر ہم دیکھیں، ستلج کے اندر بھی سیلابی ریلا ہے، وہ اپنی رفتار سے چل رہا ہے ستلج کے جو ہے وہ along. اسی طرح راوی کے اندر چل رہا ہے، اسی طرح چناب میں چل رہا ہے. تو ایک محتاط اندازے کے مطابق ہمارا یہ خیال ہے کہ سندھ پروونس میں یہ ساری پیکس جس طریقے سے بھی آپس میں کوئنسائڈ کرتی ہیں تو کچھ 7 لاکھ کیوسک کے پلس مائنس جو ہے وہ گڈو بیراج کے اوپر فلڈ کا ریلا پہنچے گا. 7 لاکھ سے میرا خیال ہے کہ زیادہ ہی ہوگا، لیکن وہ انشاءاللہ گڈو بیراج کی جو اپنی ڈسچارج کی کیپیسٹی ہے وہ اس سے زیادہ ہے. تو ہوپ فلی یہ جو ہے وہ فلڈ پلینز اور فلڈ امبینکمنٹس کے اندر ہی یہ رہے گا، اور جو ہے وہ انشاءاللہ کوئی فلڈ پلین کے بیونڈ کوئی نہیں ہوگا نقصان. وہاں کی گورنمنٹ بھی اس کے اوپر ویجیلنٹ ہے، اور پنجاب کی گورنمنٹ بھی اس پہ ویجیلنٹ تھی. لوگوں کو ریسکیو اور ریلیف کی ایکٹیویٹیز بھی بڑی اچھی جا رہی ہیں. جہاں پہ ایویکویشنز کروانی تھیں وہ بھی پنجاب میں بڑی افیکٹولی ہوئی ہیں، اور سندھ کا بھی ہم یہی سن رہے ہیں، وہ وہاں پہ بھی کافی مربوط جو ہیں وہ ایفرٹس وہ لوگ کر رہے ہیں، اور وہ ان کی پریپریشن بھی اچھی ہے. جو ہماری اپنے کولیگس کے ساتھ بات ہوئی ہے تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ پانی کا کوانٹم زیادہ ہے، لیکن جتنا کوانٹم ہے یہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے فلڈ پلینز کے اندر رہے گا اور فلڈ امبینکمنٹس کے اندر رہے گا، اور ان کو کوئی ایسی سرپرائزڈ قسم کی بریچ انشاءاللہ نہیں ہوگی. لاکھوں کیوسک پانی جو ہے جو ابھی یہ سمندر برد ہوگا، اس کو ہم سیف بھی کر سکتے تھے؟ دیکھیں پانی کو سیو کرنا چاہیے. پانی کی سیفٹی کو جو ہے وہ فلڈ سیزن کے اندر یہ صرف ڈسکشن نہیں ہونی چاہیے، یہ ایک وائڈر ڈسکشن ہے جس کے اندر بہت سارے جو ہے وہ فیکٹرز کو دیکھنا ہوتا ہے. لیکن سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اگر ہم فلڈ سیزن کے اندر پانی کو دیکھ کے پانی کی سٹوریج کی ڈسکشن کریں تو اس میں فلڈ کے پروٹیکشن کے حوالے سے
پانی کو اسٹور بھی کرنا چاہیے. اوپر واٹر شیڈس کے اندر بھی مینجمنٹ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے جہاں پہ ہمیں درختوں کو کاٹنے سے روکنا ہے, نئے درخت لگانے ہیں. اس کے بعد جہاں پہ ہمیں ماؤنٹینس ایریاز کے اندر پانی کو اسٹور کرنے کی ہمارے پاس اپرچونٹی ہے وہاں پہ ہمیں پانی کو اسٹور کرنا چاہیے. اس کے علاوہ جب ہم ماؤنٹینس ایریا سے نکل کے پلین ایریاز کے اندر آتے ہیں تو پلین ایریاز کے اندر بھی ٹو دا ایکسٹینٹ پاسبل ہمیں ایکسپلور کرنا چاہیے کہ ہم اس اضافی پانی کو اگر کہیں پہ اسٹور کر سکتے ہیں سیفلی تو اس کا نیچرلی فلڈ کو جو ہے وہ فائدہ ہوگا. اور اس کے علاوہ ایک ویسے لارجر ڈسکشن میں یہ ہے کہ پانی کو جتنا ہم سیفلی کنٹرول کر سکتے ہیں وہ اتنا ہی آپ کے لیے بینیفیشل ہوگا. اور سر وزیر اعظم نے چونکہ پچھلے دنوں ہی ایک اسٹیٹمنٹ دیا اور انہوں نے کہا ہے کہ ہنگامی بنیادوں پر تمام صوبوں سے مشاورت کے ساتھ ہی ہمیں جو ریزروائرز ہیں ان کی طرف ہم نے ایمرجنسی بنیادوں پر جو ہے بڑھنا ہوگا. آپ واٹر منسٹری میں بڑی ایک اہم پوسٹ پر ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے جو ریزروائرز بن بھی رہے ہیں اور آگے چونکہ وزیر اعظم نے یہ پلان جو ہے وہ طلب کر لیا ہے تو اس حوالے سے کوئی خاص چیز آ رہی ہے سامنے سے؟ دیکھیں یہ ایک سب سے بہترین پالیسی ہے جیسے کہ پرائم منسٹر صاحب نے بتایا کہ جہاں پہ انہوں نے پانی کو سٹور کرنے کی ایک پالیسی دی اور اس کی ایک جو ہے وہ ارجنسی کو ہائی لائٹ کیا, وہاں پہ انہوں نے تمام سٹیک ہولڈرز کی کنسلٹیشن کو بھی اس کے ساتھ لنک کیا ہے. اور یہی پالیسی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی اور جس کے اوپر جو ہے وہ انشاءاللہ کام ہو بھی رہا ہے اور فیوچر کے اندر بھی پلانز ہیں. اس میں یہ میں آپ کو بتاؤں کہ واٹر سٹوریجز کا جو ہے پلاننگ ہے وہ کوئی آج کی نہیں ہوئی ہوئی. یعنی ہم نے جس وقت انڈس واٹر ٹریٹی کو کیا اور ہمارے پاس انڈس بیسن اپنی پریزنٹ فارم میں آیا جس میں صرف ہمارے پاس ویسٹرن ریورز تھے, تو یہ اس وقت سے جہاں جہاں پہ پوٹینشیل سائٹس تھیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیا گیا. جو آئیڈینٹیفائڈ سائٹس ہیں ان کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ نیچرلی ایک لارجر ڈیسیژن ہے جو کہ پولیٹیکل لیول پہ ہوتا ہے. جیسے کہ پرائم منسٹر صاحب نے اس کے اوپر کہا کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کی کنسلٹیشن سے ہوگا اور ان کو بنانا ضروری ہے. تو ہمیں دو چیزوں کو جو ہے وہ بنیادی طور پہ سامنے رکھنا ہوتا ہے. نمبر ایک کہ کسی بھی پوائنٹ ان ٹائم پہ آپ کے کنٹری کے اندر جتنا پانی اویلیبل ہوتا ہے سالانہ بنیادوں پہ لانگ ٹرم میں, تو وہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے پاس آپٹیمم سٹوریج کتنی ہونی چاہیے. وہ سٹوریج کا ایک ٹارگٹ جب آپ کو ڈٹرمن ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ اپنی پلاننگ کرتے ہیں کہ آپ نے کس ٹائم پہ کتنی سٹوریج ڈیولپ کرنی ہے. اور اس کے اندر نیچرلی دوسری جو ہے وہ امپورٹنٹ چیز کنسلٹیشن ہے. کنسلٹیشن کے ساتھ جتنی بھی جیسے دیامر بھاشا ہے, دیامر بھاشا پہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے لیول پہ تمام فیڈریٹنگ یونٹس نے ایک کنسنسس کیا اور اس کی وجہ سے یہ دیامر بھاشا کی تعمیر ہو رہی ہے. تو اسی طرح باقی بھی جو سٹوریجز ہیں جیسے پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے تو فیڈرل گورنمنٹ بالکل وہی پالیسی ہی فالو کر رہی ہے اور وہ اسی کے تحت ہی وہ جیسے جیسے سٹوریجز کا جو ہے وہ اپروول ہوتے ہیں ویسے ویسے ان کو ڈیولپ کیا جائے. بہت آخری کوشچن ہے میرا. ایس سی او میں ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم نے اپنی اسپیچ میں جو ہے یہ بات کی ہے, واٹر ٹریٹی کی بات کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی ٹریٹی کے معاملات ہیں اس کو جو ہے رکھنا چاہیے, ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. اور انہوں نے ایک مرتبہ پھر جو ہے یہ اشارہ کیا ہے واٹر ٹریٹی کے حوالے سے. تو چونکہ ابھی خود ساختہ انہوں نے جو ہے ایک کیا ہوا ہے, اس کو پوسٹ پون کیا ہوا ہے, جو بھی ہے سسپینڈ کیا ہوا ہے, تو آگے کیا آپ فورسی کر رہے ہیں؟ کیا آپ عالمی جو ہے عدالت میں یا ورلڈ بینک کے پاس جا رہے ہیں؟ نیکسٹ کیا ہے کوئی اگر آپ ہمیں بتا دیں اس حوالے سے. دیکھیں پاکستان کی طرف سے جو انڈیا کی جو ٹریٹی کو یونیلیٹرلی ابینس میں پلیس کرنے کی بات ہے اس کے اوپر گورنمنٹ آف پاکستان کی پوزیشن بڑی کلیئر جو کہ ہماری منسٹری آف فارن افیئرس کی طرف سے اسی وقت آئی تھی کہ یہ انڈس واٹر ٹریٹی کے آرٹیکل 12 کے تحت اس ٹریٹی کو یونیلیٹرلی اس طرح سے سسپینڈ یا ٹرمینیٹ نہیں کیا جا سکتا, لیٹ الون کہ آپ اس کو ابینس میں اناؤنس کریں. جو ابینس کی بات ہے, ابینس از اے ورڈ وچ از ناٹ نون ٹو دا انٹرنیشنل لاء. تو انڈیا نے ایک یونیلیٹرل ایکٹ کیا ہے اور ٹریٹی کا جو اسپرٹ ہے, ٹریٹی کی جو ہے بلیک لیٹر اینڈ اسپرٹ کے مطابق انڈس واٹر ٹریٹی شیل ریمین ان فورس, اینڈ پاکستان کا یہی موقف ہے کہ ٹریٹی ان فورس ہے اور پاکستان اس کے اندر جو ہے وہ انڈیا کو یہی کہتا ہے کہ آپ انڈس واٹر ٹریٹی کے مطابق اس فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے جو بھی ہم نے آپس میں طے کیا ہے تو ہمارا جو ہائیڈرولوجیکل ریلیشن ہے وہ انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت ہی گورن ہونا چاہیے اور یہی ہماری اس کی پالیسی ہے. بہت شکریہ مہر علی شاہ صاحب نے بہت تفصیلی طور پر جو ہے جو پاکستان میں جو اس وقت فلڈ کی صورتحال ہے اور اس میں جو سب سے اہم بات ہے کہ ابھی تک جو ہے کوئی بیراج وغیرہ کوئی اس طرح کی کوئی چیز جو ہے وہ ڈیمیج نہیں ہوئی. دوسری جو ایک اہم بات ہے کہ جو ٹیلی میٹری کا جو معاملہ ہے وہ بھی چیزیں چل رہی ہیں
اور جو انتظامات ہیں وہ بھی ہیں، لیکن اسٹوریج کے حوالے سے باقاعدہ طور پر نے کہا ہے کہ یہ فلڈ کا جو پانی آیا ہے یہ ہم اسٹور بھی کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم نے اس حوالے سے پالیسی دی ہے۔ دیگر تمام امور پر جو ہے تفصیلی طور پر چیزیں چل رہی ہیں، اور جو ٹریٹی کے حوالے سے جو معاملات تھے اس پر بھی میار علی شاہ صاحب نے بڑے واضح طور پر بتایا ہے کہ یہ ایک عالمی قوانین کے مطابق چیز ہے اور پاکستان کی طرف سے انٹیکٹ ہے، اور انڈیا اب جو الٹرنیٹ استعمال کر رہا ہے راستہ اپنے ہائی کمیشن اور اس کے بعد فورن آفس کو جو چیز بتا رہا ہے، تو یہ تمام تر معاملات ہیں۔ لیکن پانی جو ہے بھارت کی طرف بھی اور پاکستان میں بھی جو بارشیں جو ہوئی ہیں اور جو فلڈنگ ہوئی ہے اس کے جو نتیجے میں فلڈنگ ہوئی ہے اس کی وجہ سے پانی آ رہا ہے، لیکن بتدریج جو ہے پانی کے والیوم میں جو ہے وہ کمی آ رہی ہے۔